اگر اس کا بیٹا یا بیٹی کسی کا بھی انتقال ہو جائے یا جو بھی آئندہ وارث اس کے ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے مورث کی موت سے پہلے تو اس کا پھر وراثت میں حصہ نہیں رہتا، حتیٰ کہ اس کی اولاد وغیرہ بھی پھر وراثت سے حصہ نہیں لے سکتی۔ اچھا، تو اگر کوئی بیٹی پہلے مر جائے اپنے باپ سے یا بیٹا پہلے مر جائے باپ سے تو اس کا پھر وراثت میں حصہ نہیں رہا تو اس کی اولاد کو بھی اس باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اچھا انہوں نے پوچھا تھا کہ مطلب ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، مثلا ایک صاحب ہیں ان کے 4-5 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، دودھ کا کاروبار ہے ان کا، ایک بھینس جو ہے وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، جی اب ان کے لیے بیکار ہوتا ہے، وہ نقصان پہنچا رہی، کھا رہی ہے اسے، جی دے نہیں رہی کچھ، تو اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب چونکہ یہ بھینس کسی قابل نہیں رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی قربانی کر دیں، کیا ایسی قربانی جائز ہوگی؟ دیکھیں عذر تفقع یا فقہ کے تو قربانی تو جائز ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے ایسی، ہاں البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا تو وہ ایک الگ بات ہے، یا اگر دودھ کم دیتی ہے تو میرا قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ خالص ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنی پوری سرشاری کے ساتھ جو ہے وہ دے، اس لیے کہا گیا کہ جانور اچھا ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، جتنا زیادہ انسان اس میں کوشش کرے گا اللہ کے لیے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، تو پھر قربانی اگر اس کی بھی کریں گے تو ہو جائے گی، قربانی۔ اچھا یہ انڈیا سے سید احمد ہمارے بھائی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ صاحب یہ تو ایسا زمانہ ہے کہ اتنا پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ حصہ لے اور قربانی کرے۔ دیکھیں ہمارے بھائی کے جذبات ہیں یہ اسلام سے محبت کے، لیکن انہوں نے معاشرے کو نظر انداز کر دیا۔ آج خاص طور پہ ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کی تنخواہ 4,000 5,000 6,000 یہ پاکستان میں ہر جگہ بہت ہی ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اس طرح کی غربت ہوتی ہے، اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح طور پہ کھانا بھی نہیں کھلا پاتے، خود بھی صحیح طور پہ کھانا نہیں کھا پاتے، تو ان کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہوتی ہے کہ وہ گائے کی قربانی کا بھی حصہ لے سکے۔ اب شریعت نے جو احکام جو رعایتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، اپنے بندوں کا بہت وہ محبت فرماتا ہے، ان پہ بڑے اس نے آسانیاں رکھی ہیں، تو یہ آسانیاں انہی لوگوں کے لیے نصاب کی جو قید لگائی گئی ہے تاکہ جو لوگ جن کے پاس اموال نہیں ہوتے تو ان کو اس میں زحمت میں نہ ڈالا جائے۔ اچھا بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں ناظرین، کئی لوگوں کو تو میں بھی جانتا ہوں کہ جن کے ہاں مہینے میں شاید ایک مرتبہ بمشکل گوشت پکتا ہے، بمشکل ایک مرتبہ، ان کے بچے گوشت کو ترستے ہیں، انہیں گوشت ملتا نہیں، ظاہر ہے کہ جنہیں اپنے گھر کے میں بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گوشت نصیب نہیں ہوتا پورے مہینے، وہ کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ اور یہ قربانی کا موقع ایک ایسا آتا ہے کہ جب اس بات کا آسرا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کچھ دن جو ہے وہ گوشت پک جائے گا، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا تو ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ خواتین و حضرات دونوں قربانی کریں گے؟ جی اگر دونوں ہی صاحب نصاب ہے، خواتین بھی صاحب نصاب ہے تو ان پہ بھی قربانی واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً شاید یہ تصور ہے لوگوں کا کہ شاید عورتوں پہ قربانی نہیں ہوتی ہے، عورتیں تو نہیں کرتی، وہ تو گھر میں ہیں تو یا تو باپ کا، اگر وہ اس گھر میں بیٹی ہیں تو باپ کرے گا، بھائی کرے گا، بیوی ہیں تو شوہر کرے گا، وہ تو نہیں کرتی۔ ہاں نہیں بالکل غلط بات ہے، انہیں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ان کی ملکیت میں اتنا مال ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہیں تو انہیں ان پہ قربانی واجب ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک تو گناہ ان کے کھاتے میں آئے گا، دوسرا یہ کہ پھر انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور خواتین کو عموماً دیکھا بیماریوں کے اندر دیگر معاملات کے اندر پھنسی رہتی ہے بیچاریاں، تو مجھے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ جو شرعی احکام ان پہ لاگو ہوتے ہیں ان میں سستی کرنے کی وجہ سے پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیشتر کیا آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں ایسی کہہ رہا ہوں، بیشتر خواتین زکوٰۃ بھی نہیں دیتی، کہتی ہیں ہم تھوڑی دیں گے، وہ دیں گے زکوٰۃ، ہاں جن کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، تو بالکل غلط تصور ہے یہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیش نہیں ہوتا، اگر کیش نہیں ہوتا تو اپنے میاں سے کہیں کہ بھئی ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن یہ کہ ادا ضرور کی جائے گی، اگرچہ کہ میاں کرے، اگرچہ کہ باپ کرے، ان کے کہنے پہ کوئی بھی کرے، ادا ضرور کرے۔ اگر کوئی ایسا نہیں ادا کرنے والا تو پھر اپنے سونے میں سے کسی سونے کے حصے کو بیچ دیں، اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر ادا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسی طرح قربانی بھی کرنی ہے۔ جی جی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ قربانی جو ہے وہ یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ کن لوگوں پر جو ہے قربانی جائز ہے، اب یہ کہ قربانی میں جو حصے دار ہوں گے ان کی شرائط کیا ہوں گی؟
دیکھیں حصے دار کی بھی شرائط وہی ہے جو ایک عام آدمی کی شرائط ہوتی ہے قربانی کی، یعنی جو صاحب نصاب ہو، مقیم ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. تو حصے دار لوگوں میں بھی ایسا شخص حصہ لے سکتا ہے جس کے اوپر یہ باتیں ہیں. لیکن اگر کوئی نفلی طور پہ قربانی کرنا چاہتا ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن دل چاہتا ہے اللہ کی راہ میں بھی اپنا پیسہ خرچ کروں، تو وہ بھی لے سکتا ہے. اس جانور میں حصہ ہو سکتا ہے جس میں سب واجب قربانی کرنے والے ہیں، اس میں نفلی قربانی بھی. جی ہاں بالکل، نفلی بھی ہو سکتی ہے، عقیقی بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں حج کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں حصہ دار. جی ہاں. اور ایک آدمی اگر ملک سے باہر رہتا ہے اور 6 حصے یہاں اور 7واں حصہ اس کا ڈالنا، تو اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ اس کی شرائط اتنی ہے کہ حصہ تو بہرحال اس کا ڈل جائے، لیکن جانور ذبح اس ٹائم میں کیا جائے کہ جب اس کے یہاں پر بھی قربانی کا ٹائم شروع ہو چکا ہو. بعض کنٹریز ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں ہمارے بعد چاند نظر آتا ہے، تو ان کے یہاں پہ ظاہر سی بات ہے 10 ذی الحجہ ہمارے بعد آئے گی. اب کوئی شخص اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 10 تاریخ کو نہ کرے جب ہماری 10 تاریخ ہو، کیونکہ اس کی تو 9 تاریخ ہوگی اور اس پہ تو ابھی قربانی واجب ہی نہیں ہوئی. تو اب ایسی صورت میں اس کی طرف سے ہم یہاں پہ قربانی کریں گے تو اس کی طرف نفلی قربانی ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا. تو ایسے دن کا انتخاب کیا جائے کہ جب وہاں پہ بھی ٹائم ہو چکا اور ہمارے یہاں پہ بھی ٹائم ہو، تب اس کی طرف سے قربانی کی جائے. یا پھر ایسا بھی پاسبل ہے کسی کو ہمارے یہاں سے پہلے چاند نظر آ گیا، تو جس دن ہماری جو ہے 10 تاریخ ہوگی تو ان کی 11 تاریخ ہوگی. تو ایسے شخص کی بھی قربانی اگر کرنی ہو تو تیسرے دن میں نہ کی جائے، کیونکہ جب ہمارا تیسرا دن ہوگا تو اس کا چوتھا دن ہو چکا ہوگا اور قربانی کا ٹائم اس پہ ختم ہو چکا ہوگا اور اس کے ذمے میں قربانی جو قضا ہو چکی ہوگی. ایگزیکٹلی یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں. ناظرین ذرا توجہ فرمائیے کیا باتیں ہیں یہاں. تو پھر ایسے ٹائم کو میچ کیا جائے کہ جب اس کے یہاں پہ بھی قربانی کا ٹائم پایا جا رہا اور ہمارے یہاں پہ بھی قربانی کا ٹائم پایا جا رہا. اچھا، یہ ذرا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو خط لکھ دیجئے، فوری طور پہ قلم اٹھائی ہے. ویسے تو خیر سمجھ میں آ گیا ہے. کل یہ پروگرام دوپہر میں 12 بجے ریپیٹ بھی ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، اور نہیں بھی سمجھ میں آئے تو پھر ہمیں بھیج دیجئے گا خط لکھ کر. اس وقت میں سمینہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. یہ انڈیا سے ہماری بہن ہے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ دو جن مل کے ایک بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں کیا اپنے حضور کے نام پر؟ اچھا، حضور کی طرف سے حضور کی طرف سے 2 جن مل کے قربانی کر سکتے ہیں ایک بکرے کی؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. ذرا ایک وقفہ لے لوں چھوٹا سا، پھر آ کے بات کرتے ہیں. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میری بہن نے ایک سوال پوچھ لیا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال سے کئی سوال پیدا ہو گئے. خود میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا. میں نے یہ پوچھا کہ کوئی شخص جو ہے 2 افراد مل کر ایک بکرے میں کو قربان کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دیکھیں اس میں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی واجب قربانی ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 بندے ایک بکرے میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک ہی اس حدیث کریمہ میں آیا، اس کا ایک ہی کا حساب سے ذکر آیا. لیکن جہاں تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں ایصال ثواب کا، تو اس کے اعتبار سے ایصال ثواب کے اعتبار سے تو ہو جائے گی، لیکن نفس قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی اس سے، جب کیونکہ بکرے میں تو ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ایصال ثواب کا مسئلہ ہے تو ایصال ثواب کے حساب سے جو ہے 1 کے بجائے 3 بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ پوچھنا چاہتا ہے اگر ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں اور اس 6 افراد جو ہیں اس میں حصے دار ہیں، 7واں حصہ باقی ہے، جی جی، تو انہی 6 میں سے کوئی آدمی 7واں حصہ لے لیتا ہے اور اسے جو ہے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، تو وہ قربانی ہو جائے گی؟ ہاں، وہ یعنی والدین فوت شدہ ہیں، فوت شدہ والدین ہیں تو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے. ہاں تو ایصال ثواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا. جی ہاں، کیونکہ نیکی کی نیت پائی جا رہی ہے، اگرچہ کہ وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک صدقہ ہو جائے گا ان کی طرف سے. جی ہاں. اور اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے مرحومین کی طرف سے، مرحومین الگ کی الگ طرف حصہ لے گا؟ دیکھیں مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو چونکہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثوابی کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اچھا، ہاں، یہ ہے کہ پوری قربانی کا ثواب دلانا چاہتا ہوں ان کو، تو پھر تو یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے کرنے والا خود ایک ہے، تو اس اعتبار سے تو وہ بھی ہو جانے چاہیے. اچھا. اچھا، یہ نہیں کہ یہ بات گاؤں اور شہروں میں، ہمارے یہاں کچھ لوگ گاؤں سے شہروں میں آ کر رہے ہوئے کمانے کے لیے آئے ہیں اور گاؤں میں قربانی کروانا چاہتے ہیں وہ،
شہر سے پیسے بھیجتے ہیں گاؤں میں ہمارے، تو وہ شہر میں قربانی کریں گے یا گاؤں میں جا کے قربانی کریں گے؟ دیکھیں اس میں تو بہرحال اختیار ہے ان کو، یہاں پہ کرے چاہے گاؤں میں جا کے کرے. البتہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے اس مسئلے میں کہ اگر شہر میں وہ قربانی کر رہے ہیں تو انہیں پھر عید کی نماز کم سے کم شہر میں ایک جگہ ہو جائے اس کے بعد کر سکتے ہیں. اور گاؤں میں قربانی کر رہے ہیں جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات عید کی نماز بھی نہیں ہوتی وہاں پہ، تو وہاں پہ طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اچھا، فوراً کر سکتے ہیں جی قربانی. جی. اچھا، یہ جو قربانی کا گوشت جو ہے وہ کیا سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کروایا جا سکتا ہے یا بھیجا جا سکتا ہے کہیں؟ ہاں بالکل، اگر کوئی شخص ایسا چاہتا ہے کہ سارے ہی مال کو اللہ کی راہ میں دے دے تو بالکل کر سکتا ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے وہ. اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، ایک حصہ اپنے لیے قربانی گھر والوں کے لیے رکھ لیتے ہیں اور باقی جو نفلی قربانی کرتے ہیں اور وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا، ایک چیز بتائیے کہ بعض حضرات یہ کرتے ہیں، یہ 3 دن ہمارے یہاں قربانی کے ہوتے ہیں کہ جانور تو لے آتے ہیں، جی جی. پہلا دن گزر جاتا ہے اسے قربان نہیں کرتے، دروازے بندہ رہتا ہے، پہلے محلے کے سب ہو جائیں، وہ محلے کے بھی ہو گئے، پھر دوسرے دن بھی باقی سب بھی ہو جائیں تو وہ دوسرے دن بھی، پھر تیسرے دن جو ہے وہ اس کی قربانی کرتے ہیں. کیا 3 دن جانور باندھ کے قربانی کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر واقعی اس کو کوئی مصروفیت ہے کہ بھائی کے گھر پہ قربانی ہے یا کسی اور عزیز کے گھر پہ قربانی ہے اور اس کو جا کے کام بھی کروانا، تو ایسی صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹائم بہرحال اس کو ایک ضرورت کے تحت وہ مصروف ہے. لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا ثواب کو چھوڑنا ہے. قربانی تو جائز ہو جائے گی، تیسرے دن بھی کرے گا، لیکن اس یوم النحر کے دن جو قربانی کی جائے وہ سب سے افضل ہوتی ہے، پہلے دن جو قربانی کی جائے. اچھا، قربانی کی جائے گی تو قربانی کے جو بقیہ چیزیں ہوں گی، مطلب کھال ہوگی، کیا وہ قصائی کو دی جا سکتی ہے معاوضے کے طور پر، ذبح کرنے کے معاوضے کے طور پر؟ یہ تو فقہا نے بڑے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ قربانی کی کھال یا قربانی کے پائے یا جانور کے جھول، رسی وغیرہ جو اس پر ہوتی ہیں وہ بطور اجرت کے نہیں دی جا سکتی. وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، ورنہ صدقہ کر دیں اس کو. اچھا، بطور اجرت دیں گے تو ان کا ثواب کم ہو جائے گا اور گناہ ہے بلکہ یہ. اچھا، یہ جو مطلب قربانی کے جانوروں کو پہناتے ہیں بہت سی چیزیں، ہار پھول، وہ ایک ڈیکوریشن بھی تو ہوتا ہے نا اس کے، بچے بھی کرتے ہیں، کچھ گھر والے خود بھی کرتے ہیں. اس ڈیکوریشن کی چیزیں جو ہیں وہ بچ گئیں اور وہ رسی بھی اور باقی چیزیں وہ رکھنی کہ اگلے سال کے جانور کو یہی پہنا دیں گے، تو وہ جائز ہے؟ ہاں وہ جائز ہے، استعمال ہو سکتی ہے. جی ہاں، وہ اگلے سال بھی استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی اپنی ملکیت ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے. اور اگر دینا چاہیں تو پھر صدقہ کر دو، اس کو بیچے نہ. ہاں، بیچنا دیں. اچھا، قربانی کی فقہا نے فرمایا کہ اگر قربانی کے جانور کو دودھ وغیرہ آ جائے، گائے وغیرہ کو، تو پھر اس کو بھی صدقہ کر دیں. اچھا، ہاں، خود کنزیوم نہ کرے بلکہ اس کو صدقہ کر دیں. اچھا، یہ قربانی کا جانور جو اب آج کل تو جانور بہت مہنگا ہے اور بڑی مطلب اس میں فساد بھی بڑے ہو گئے ہیں. اب تو مطلب جانور خریدنے میں بھی بڑی ٹیکنیک سے کام لینا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک جانور پر ہاتھ پھیرا پیار کرنے کے لیے تو پورا ہاتھ کالا ہو گیا، معلوم ہوا کہ پالش کر کے لائے تھے اس سے بکرے پر. تو اس قسم. اچھا، میں ذرا سا یہ قربانی کے بیوپاریوں کے بارے میں بات کروں. بیوپاری حضرات جو ہیں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں قربانی کا جانور، وہ معاملہ فیئر نہیں ہے بیشتر نہیں. کیا ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے یہ کرنا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو چیزیں بک رہی ہیں ان کے ساتھ یہ فراڈ کریں کہ اسے پالش کر کے لے آئے؟ دیکھیں یہ تو خاص قربانی کا مسئلہ کے تناظر میں آپ نے پوچھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم عمومی تعلیمات بھی دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التجار هم الفجار، تاجر ہی فاجر لوگ ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں، جو بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں. جو ہے پیسہ بنا کے اس کی مدد کر دی جائے، یا کسی مدرسے کو بھجوانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس مدرسہ دور ہے، کھال بھجوانے میں پرابلم ہے، تو بیچ کے اس کا پیسہ بھی بھجوا سکتے ہیں آپ. اور یہاں تک کی جاتے کہ اگر آپ خود رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر ایسی صورت میں استعمال کریں کہ وہ چیز کنزیوم نہ ہو جائے. اس کا مسلح بنا لیں، اس کا اور کوئی کام لے لیں جس میں وہ چیز سلامت رہے. خود کے لیے استعمال میں ایسا استعمال بنا ہے کہ جس میں خود کھال فنا ہو جائے. اچھا، یہ کھال کے جو پیسے ہیں اس کا مصرف کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تمام دینی کام، نفلی کام جتنے بھی ہیں ان سب میں یہ کھال کے پیسے استعمال، جہاں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. ہاں، زکوٰۃ کا دائرہ پھر بھی تنگ ہے، جیسے مسجد میں نہیں لگ سکتی،
زکات، ہاں مسجد یہ مسجد میں بھی لگ سکتی ہے، کھال مسجد میں لگ سکتی ہے، جی ہاں، زکات مسجد میں لگ سکتی ہے۔ جی یہ جو مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور کسی بدنیتی سے نہیں کہہ رہا کہ جو ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے یہاں بنے ہوئے بہت سارے، ان کو کھال دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر تو پھر آپ کو سوشل ویلفیئر جانچنا پڑے گا آپ کو کہ وہ کس قسم کا ٹرسٹ ہے، کس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ٹرسٹ ہوتے ہیں خدمت انسانیت کے نام سے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے مصارف ہوتے ہیں، تو بہت سارے مصارف ایسے ہوتے ہیں جسے شریعت منع کرتی ہے، تو دیکھ بھال کے دینا چاہیے، ذرا دیکھ بھال کے بڑی احتیاط کے ساتھ۔ قربانی کا مرحلہ ہے،